شان رمضان شان رمضان الخلق كلهم مولاي صل وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج سورۃ النساء کی بقیہ آیات تلاوت کی گئیں اور اس کے بعد سورۃ المائدہ جس کی ابتدا چھٹے پارے کے چوتھے رکوع سے ہوئی اور ساتویں پارے کے ربع پر اس سورت کا اختتام ہوا، اور چھٹے پارے سے لے کر ساتویں پارے کے ربع تک سوا پارہ کی آج تلاوت کلام مقدس کی۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، اس لیے میں سب سے پہلے تلاوت کردہ آیات کے جو مضامین ہیں صرف ان کو بیان کروں گا۔ ان تلاوت کردہ آیات میں جو زیادہ تر آیات ہیں ان میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، ان کے عقائد کا ذکر ہے، اور ان کے جو غلط عقائد ہیں جن کا تعلق توحید باری تعالیٰ سے ہے یا رسالت سے ہے ان کی تردید ہے، اور خاص طور پر ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے اس کی بھی تردید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رفع عیسیٰ کا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی مشیت اور امر کے مطابق اٹھا لیا آسمان پر زندہ، اور وہ قرب قیامت میں قیامت کی علامت کے طور پر دوبارہ نزول فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے۔ اور ان کے اس عقیدہ کی تردید ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ بعض نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا اور بعض نے کہا کہ ہم نے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور آگے فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اس کا کثرت کے ساتھ۔ اور پھر ان کو اس بات کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہارے اوپر آیات اتاری ہیں تم اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں۔ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگانے سے اور ان کو رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات ہیں اس کے 3 درجے ہیں، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ملکوں میں رہنے والے ہیں، بطور ذمی ہیں، محلے دار ہیں، شہر میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم ہے، حسن سلوک کا حکم ہے، حسن اخلاق کا حکم ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ان کے ساتھ تجارتی معاملات، لین دین اصول و ضوابط کے مطابق اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے ولا اور محبت، کہ ان کے ساتھ اتنا گھل مل جانا اور ان کے اندر اتنا مکس ہو جانا کہ اپنے ایمان یا اپنے عقیدے اور اپنے دین کا خطرہ پیدا ہو جائے، یہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کا، ان کے ذبیحہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آج کل جو عیسائی ہیں نا وہ زیادہ تر ان میں سے مرتد ہیں، وہ خود عیسائی بھی نہیں رہے، اپنے مذہب کے مطابق نہیں رہے، اس لیے اس بات کی تحقیق اور تفتیش ضروری ہے۔ لیکن بہرحال وہ غیر مسلم اقلیتیں جو مسلمان ملکوں میں ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، املاک سب کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے، اور وہ اپنے مذہب کے معاملات میں اپنی باؤنڈری اور اپنے مذہبی عبادات گاہوں کے اندر وہ آزاد ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنے مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں، اور انہیں کسی بھی موقع پر خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، مسلمانوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں، شعائر اسلام کے بارے میں انہیں قطعی طور پر کوئی تضحیق کی یا کسی بھی چیز کی جرت و اجازت نہیں ہے۔ اس کی سزا وہی ہے کہ جو گستاخ رسول کی سزا ہے، جو آپ سب کو معلوم ہے اور جس پر امت کا اتفاق اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ انہی آیات میں غسل اور تیمم کے احکام ہیں، حابیل اور قابیل کے قتل کا ذکر ہے اور اس کی تفصیل ان آیات میں بیان کی گئی، اور جو چوری کرنے والا مرد یا عورت ہے اس کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چوری اتنی بری عادت ہے کہ یہ چھوٹتی نہیں،
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس سے چوری کرتا ہے نا آلہ چوری، اس کو ہی کاٹ دو سرے سے. یہ اس کی حکمت ہے، ورنہ کوڑے بھی رکھے جا سکتے تھے. اتنی بری عادت ہے کہ یہ چھوٹتی نہیں. اس لیے، اور دوسرا کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے اس کی علامت دیکھ کر کہ یہ چور آ رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ہو اور معاشرے میں تطہیر اور پاکیزگی کا ماحول پیدا ہو سکے. قسم اس کی اقسام اور اس کے کفاروں کا بیان ہے. اس کے بعد آگے سورۃ المائدہ کی کچھ اختتامی آیات میں احرام کی حالت میں جو حرم کے احکام ہیں اور شکار کرنے کے احکام ہیں، اور اس کی ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے. اگر کوئی شخص سفر پر ہے اور اچانک اس کو موت آ رہی ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، کتنے لوگوں کو گواہ بنائے، کن لوگوں کو گواہ بنائے، جو اس کے پاس اس کا مال ہے یا جو اس کے پاس موجود چیز ہے، تاکہ وہ جا کر اس کے وارثوں کو امانت کے ساتھ سپرد کر سکیں، ان کا ذکر ہے. اور اس صورت کا اختتام پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو دو طریقوں سے بیان کیا ہے. سورہ آل عمران میں ہر معجزے کا ذکر کر کے بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ. اور یہاں پر سورۃ المائدہ میں فرمایا بِإِذْنِی، اپنی اذن اور اپنی اجازت کے ساتھ. اس میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی اور دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی، اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ ہوتا اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. اس کی نسبت اللہ کے امر کی طرف بھی کر سکتا ہے اور اپنے اذن اور اپنے حکم کے ساتھ بھی اس کی نسبت کر سکتا ہے. اور یہی ولی کی کرامت کا ہے، اور یہی اس سے جو معجزہ یا کرامت جو ظاہر ہوتی ہے ولی سے، اس کا بھی یہی حکم ہے. اور اس صورت کا اختتام دو چیزوں پر ہے کہ آپ کے حواریوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب جو ہے وہ آسمان سے مائدہ یعنی پکا پکایا کھانا، جس کی تفسیر مختلف ہے، وہ اتارنے پر قدرت رکھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتقوا اللہ، کو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. انہوں نے کہا کہ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. آگے سے ہلو حجت کی کہ ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، ہم گواہوں میں سے ہو جائیں اور ہم اس کی تصدیق کرنے والے میں سے ہو جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا کی نا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، کہ یہ جو نعمت تو ہمیں دے گا نا، کھانے کی نعمت، یہ تیری طرف سے ہمارے لیے خوشی کا سبب بن جائے، مسرت کا سبب بن جائے، اولنا و آخرنا و آیۃ من، اللہ کی طرف سے نشانی بھی بن جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا بھی یہ اتار تو دوں گا، لیکن اتنی بڑی دلیل اترنے کے بعد انی منزلها علیکم، اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد جس نے انکار کیا نا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ جو کسی قوم پر پہلے نہیں اترا. اس پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر عیسائیوں پر پکا پکایا کھانا اترے تو وہ ان کے لیے عید کا دن بنے، ان کے لیے عید کا دن بنے. تو جس کے صدقے سے پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، جس دن وہ ہمیں عطا کر دیا جائے، وہ بطریق اولا ہمارے عید کا دن، عید کا دن. اور عید خوشی کے معنی میں ہے، مسرت کے معنی میں ہے، شادمانی کے معنی میں ہے، وہ لغوی اور اصطلاحی عید نہیں، یہاں بھی وہی مراد ہے. اور آخری آیات یہ ہیں کہ عرض کی مولا کریم کی بارگاہ میں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، مولا اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے کیا کر سکتے ہیں؟ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ کدھر جا سکتے ہیں؟ کہیں نہیں نکل سکتے، یہ تیرے پابند ہیں، تیرے بندے ہیں. اگر عذاب دے تو تو مالک ہے، لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو کرم فرما کے بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تیرا کیا بگڑتا ہے، تو غالب بھی ہے، تو حکمت والا ہے. رمضان المبارک کے ان لمحات میں اللہ کی اسی رحمت، اسی بخشش کو طلب کیجئے، روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، تلاوت کلام مقدس کی صورت میں. اللہ کریم ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں اور رحمتیں عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم.
الہ العالمین جو پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اسے قبول و منظور فرما۔ ہم سب کو اس پر صدق دل سے، اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنے مقدس کلام کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ بالخصوص الہ العالمین کیو ٹی وی کے ذریعے دنیا کے جتنے بھی ناظرین ناظرات حضور فیض عالم کی عقیدت مند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق، غلامان مصطفیٰ ہماری ان دعاؤں پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، الہ العالمین سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بھرپور فرما، اور سب کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شان رمضان، شان رمضان۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔